18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی حوالے سے آپ کی سیرت کے چند گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے فضائل و مناقب جو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیا کریمہ کا شان نزول بیان کروں گا کہ کس موقع پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک، جس کو جنگ اسرا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو جنگ اسرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان سخت قحط میں مبتلا تھے اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر جنگ کا حکم آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے تیار فرمایا، مسجد نبوی میں سب کو اکٹھا کیا، اور اس وقت مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور مسلمانوں کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ترغیب دلائی تو اس وقت صحابہ میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ بما ساز و سامان میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ترغیب دلائی تو پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، 200 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ترغیب دلائی تو تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بہت حوصلے کی بات ہے۔ اس وقت جب سارے قحط میں مبتلا ہوں، ہر کوئی فاقے میں زندگی گزار رہا ہو، اس وقت اپنے گھر سے مال دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کو ہر وقت اپنی پڑی رہتی ہے کہ پہلا اپنا گھر سنوارنا پھر باقیاں نو ویکھ لواں گا۔ لیکن یہاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو درس کسی مولوی نے، کسی پیر نے نہیں دیا ہے، ان کو درس کریم آقا نے عطا فرمایا ہے کہ اپنے پیٹ کی بعد میں پہلے جو مالک نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 300 اونٹ بما ساز و سامان دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب تیسری مرتبہ کا منظر جب صحابہ نے دیکھا تو حیران ہو گئے۔ تیسری مرتبہ ادھر عثمان اعلان کرتے ہیں، میرے کریم آقا منبر سے اترتے ہیں، بازوں کو پھیلا دیتے ہیں، بازوں کو پھیلا کے فرماتے ہیں آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اس کے بعد، اس عمل کے بعد
عثمان پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ اعلان بڑا واضح ہے، کوئی پابندی نہیں، وہ جو بھی کرے گا اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ مسلمانوں توجہ کرنا، اب اس اعلان کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ملاحظہ فرما لیں، آپ دیکھ لیں کہ میرے کریم آقا کے غلام حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعلان کے بعد یہ نہیں کہ انہیں اعلان ہو گیا تو جو مرضی پیا کراں، نہیں، یہ فضیلت تھی کہ باقی لوگ نوافل پڑھ کے ثواب حاصل کرتے ہیں، اس کی میں تشریح عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا باقی لوگ نوافل پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، عثمان آج کے بعد نفل نہیں بھی پڑھے گا پھر بھی نفلوں والا ثواب اس کو ملے گا۔ عثمان راتوں کو نہیں جاگے گا، اس کے بعد عثمان کو رات کو جاگنے کا ثواب بھی عطا ہوگا کہ عثمان سویا ہوگا لیکن اللہ اس پر اپنے اجر کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے اجر کی جو ہے وہ بہاریں عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان پر راضی ہوں، تو بھی عثمان پر راضی ہو جا۔ اس عمل کے بعد دعا فرمائی۔ اب دعا فرمانے کے بعد یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا شان نزول عرض کر رہا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد بھی نا چین نہیں آتا، اتنا کچھ دینے کے بعد بھی رات کو بستر پہ سکون نہیں آتا، اپنی آستین میں 1000 دینار چھپاتے ہیں۔ 1000 دینار، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت جو کرنسی تھی وہ سونے کا سکہ اور چاندی کا سکہ تھا۔ سونے کا سکہ دینار اور چاندی کا درہم، سونے کا سکہ دینار اور چاندی کا درہم۔ 1000 دینار اپنی آستین میں چھپا کے لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور صحابی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ 40,000 درہم، کتنے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بچت ہو جائے، میرے گھر میں کچھ ہو کہ کل کو میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے نہ مر جائیں، اس وقت کی بات ہے۔ 40,000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عثمان کتنے دینار؟ 1000 دینار۔ آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں اگر کوئی سب سے زیادہ امیر تھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے، سب سے زیادہ امیر۔ لیکن صرف امیر نہیں تھے، اللہ نے دل بھی امیر بنایا تھا۔ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، میں کیونکہ شان نزول عرض کر رہا ہوں اس لیے۔ اس کے بعد میں نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے اور آپ نے ترجمہ سننا ہے تو آپ کا سینہ منور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے کریم آقا نے کیا خوشخبری دی کہ یا اللہ میں عثمان پر راضی، تو عثمان پر راضی ہو جا۔ اب جب رات کے وقت ساری دنیا سے چھپ چھپا کے 1000 دینار پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ آؤ قرآن سنتے ہیں، اب سبحان اللہ کہہ دیں۔ رب کائنات نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون اموالهم، ترجمہ سننا، الذين ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو بھی، باللیل والنہار، رات کو بھی اور دل کو بھی۔ مسلمانوں توجہ کرنا، اگلے الفاظ سرا وعلانیۃ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی،
ذرا توجہ کرنا، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی میرے خالق نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تیسری خوشخبری فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر کوئی خوف ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں جن کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہوں اور آج تک ہم وہ آیات پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کے ایمان پر شک کریں، تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ تمہارے ایمان پر شک ہو سکتا ہے پر میرے نبی کے صحابہ کے ایمان پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ زبان کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ ہم بول کن کے بارے میں رہے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی شان قرآن نے بیان فرمائی ہے، مصطفیٰ کے فرمان نے بیان فرمائی ہے۔ اب اگلی حدیث مبارکہ سنیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک باغ میں تھا اور باغ کو دروازہ لگا ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھولو اور آنے والے کو خوشخبری دے دو، وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، جو بھی دروازے پہ ہے اس کو خوشخبری دے دو کہ تو جنتی ہے۔ بے شک مٹھی سبحان اللہ ہوئے لیکن گال بڑی وڈی ہے۔ میں پھر یہ بات عرض کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں بات دل کو لگے نا تو خود ہی سبحان اللہ نکل آتا ہے، تو میں نے کہا میری بات تو بے شک آپ کو کوئی شک ہوگا نہیں دل پہ لگتی، لیکن کریم آقا کی بات تو دل پہ لگنی چاہیے نا۔ وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، آنے والے کو خوشخبری دے دو کہ تو جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کو خوشخبری دی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی۔ پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا آنے والے کو خوشخبری دے دو کہ تو جنتی ہے، وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، اس کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ تو جنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں نے ان کو خوشخبری سنا دی، انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد تیسری دفعہ دروازہ جو ہے وہ اس پہ دستک ہوتی ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں، حضور فرماتے ہیں دروازہ کھولنے سے پہلے جو آنے والا ہے اس کو خوشخبری دے دو کہ تو جنتی ہے اور جو تجھ پر مصیبتیں آئیں گی ان مصیبتوں میں اللہ تیرا مددگار ہوگا۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ پہلے دو بندوں کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو کہہ دو جنتی، بس بات ختم۔ تیسرا آیا ہے، تیسرے کو فرمایا کہ اس کو خوشخبری بھی دینی ہے اور آنے والی مصیبتوں کے بارے میں بتانا بھی ہے اور پھر اس پر اسے تسلی بھی دینی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا بلکہ تیری مدد فرمائے گا۔ وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے ان کو جب خوشخبری دی نا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مصیبت پر کہا کہ بے شک میرا اللہ میرا معین و مددگار ہوگا، اللہ میرا مددگار ہوگا۔ کیوں؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، خوشخبری سننے کے بعد کیا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام جو شیخین
حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو شیخین کہا جاتا ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ آج تو ہر کوئی شیخ بنیا پھر دیں، لیکن یہ شیخین جو ہیں یہ وہ شیخین ہیں جن کو میرے مالک نے اور سونے نبی کریم نے شیخین بنایا ہے۔ یہاں تو ہر کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی شیخ فلاں ہے، کوئی شیخ فلاں ہے، کوئی شیخ فلاں بن فلاں ہے، لیکن یہاں یہ وہ شیخ کہ جن کو شیخ بنانے والا رب ہے اور سونے مصطفیٰ ہے۔ دونوں کو خوشخبری ملی ہے۔ زندگی میں کوئی بندہ ایک بھی مثال دے دے کہ ایک لمحہ بھی وہ رب کے ذکر سے غافل ہوئے ہو، رب کے احکامات کو نہ مانا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ بغاوت کی ہو، پوری زندگی میں کوئی بندہ ایک مثال بھی نہیں دے سکتا۔ خوشخبری ملی ہے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اکثر کہتا ہوں تو میں انشاءاللہ کہتا رہوں گا۔ پوری زندگی میں خوشخبری ملنے کے باوجود فرض تو فرض ہیں، فرائض تو فرائض ہیں، واجبات تو واجبات ہیں، نفل بھی نہیں چھوڑے۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے آ جائے۔ نوافل بھی نہیں چھوڑے، رب کے ذکر سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوئے، خوشخبری کے باوجود۔ یہاں نہ مجھے خوشخبری ملی ہے نہ آپ کو خوشخبری ملی۔ میں اور آپ اپنی خوش فہمی میں ہی جنتی ہیں، اپنی خوش فہمی میں بھی۔ حالانکہ یہ ٹھیک ہے بات کہ امید ہونی چاہیے، کیونکہ دین جو ہے الدین بین الخوف والرجاء، دین خوف اور امید کے درمیان ہے، دین خوف اور امید کے درمیان ہے۔ لیکن یہ جو پہلا ہے نا خوف، یہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، امید پہ ہم قائم ہیں کہ اللہ بخشے گا، اللہ بخشے گا۔ اب جن کو دنیا میں ہی بخشش کا سرٹیفکیٹ مل گیا ان کی زندگی کو دیکھ لیں، اور میں اور آپ جن کو کوئی سند نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ فلاں تو جنتی ہے، فلاں تو جنتی ہے، ہم اتنے غافل ہیں، اتنے غافل ہیں۔ 1.5 گھنٹہ پہلے اذان ہو چکی ہے، ابھی تک غافل ہیں۔ نماز میں ہر نماز میں 4 5 نمازی، 6 نمازی، فجر کے ٹائم 4 نمازی، 5 نمازی۔ یہ مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ میرا حق بنتا ہے، میرا منصب ہے۔ مجھے بتائیں، جواب دیں اس بات کا، مجھے کوئی بندہ بتائے۔ آپ ٹھیک ہے چوک میں جا کے کھڑے ہو کے تبصرے کریں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، جہاں مرضی کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ تبصرے کریں، لیکن میری بات، اس بات کا بھی تو جواب دیتے جائیں نا۔ مجھے آگے پوچھیں، میں بات کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھیں آگے کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ تو میں بات کرنے والا اس لیے ہوتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ بات کرنے والی ہے، پوچھنے والی ہے۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ میں جنتی ہوں، نہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ پھر غافل کیوں ہیں؟ اس کا جواب تو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ بے شک آپ بہت بڑے مبصر ہیں، آپ بہت بڑے محقق ہیں، آپ بہت کچھ ہوں گے، بڑے پڑھے لکھے ہوں گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے بس اتنا بتا دیں کہ یہ ہستیاں جن کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جن کو حضور نے فرمایا وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، کہ ان کو بتا دو کہ وہ جنتی ہیں، ان کو بتا دو کہ وہ جنتی ہیں، ان کو بتا دو کہ وہ جنتی ہیں۔ ان کی زندگی میں فرائض تو فرائض، واجبات تو واجبات، ایک نفل بھی نہیں انہوں نے جو ہے وہ ضائع کیا۔ ہمارے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی بخشش کا اعلان نہیں ہے، ہم تو امید پہ قائم ہیں۔ وہ مالک ہے، بخش دے، وہ مرضی کا مالک ہے، لیکن امید کے ساتھ اس کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ وہ مالک ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے۔ جہاں کریم، غفور، رحیم ہے، وہاں وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ پکڑنے پہ آ جائے
تو معمولی سی بات پہ پکڑ لے، چھوڑنے پہ آ جائے تو آپ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کرتے وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اب اتنی بڑی خوشخبری، قبرستان جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، قبر میں مردے کو دفنانے کے لیے گئے، ایک دوسری قبر کے سامنے کھڑے ہو کر رونا شروع ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ جن کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ یہ قبر والا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ آپ اس کو جانتے ہیں؟ آپ کا کوئی قریبی ہے؟ اس کی قبر پر کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارک رو رو کے تر ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، اس قبر والے نے مجھے آواز دی ہے۔ اس قبر والے نے کہا کہ آپ تو بوجھیں کر رہے ہیں نا، میرا حال کسی نے پوچھا ہے؟ یہاں قبر پہ مٹی ڈال کے واپس چلے گئے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ مجھ سے سوال کرنے والا کوئی ہے؟ سارے رشتہ دار، یار، دوست، بیلی جو میرے ایک لمحہ بھی مجھ سے جدا نہیں رہتے تھے، آج مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ آج پیچھے مڑ کے کسی نے میرا حال ہی نہیں پوچھا کہ میرا حال کیا ہوا ہے۔ اب فرماتے ہیں میں اس کا حال سننے کے لیے اس کی قبر پہ کھڑا ہو گیا ہوں۔ یہ ایک منظر ہے خوف کا۔ یہ کون ہے؟ جن کو دنیا میں ہی اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، راتوں کو جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جن کے بارے میں اعلان ہے آپ کچھ کریں نہ کریں اللہ آپ کو ہر عمل پر اجر عطا فرمائے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنہ، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے جنت میں، میرا ساتھی عثمان ہے۔ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ عثمان ہے۔ تو میرا بھائی یہ جو حضرات ہیں یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے اور ان کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے، ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ بہت ساری ان کی زندگی کے حوالے سے مثالیں موجود ہیں، وقت بہت کم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو بیان کروں گا۔